کربلا بتا رہا ہوں 10 تاریخ میں کیا ہوا. ظالموں نے سید زادوں کے اور سید زادیوں کے خیموں میں آگ لگا دی تھی. جن سیدوں کے تم ہاتھ چومتے ہو ان کی وہ اولاد، ان کے وہ باپ دادا تھے. لیکن سنو، امام حسین پاک کی بیٹی کی بالی اتنی زور سے کھینچی گئی کہ کان چر جاتا ہے. جیسے ہی کان چرا، اللہ ایک چیخ نکل جاتی ہے. کربلا میں کیسے بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کربلا میں کیسی تکلیفیں ہو رہی ہیں، کربلا میں کتنی تکلیفیں. لیکن میری طرف توجہ دو. تم حسینی کہنے والے اپنے آپ کو ایمانداری سے ایک مرتبہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا تو تمہیں پتا چل جائے گا ہم کتنے پانی میں ہیں. وہاں 10 محرم کو کربلا شریف میں کیا ہوا تھا یہ تمہیں پتا چل گیا ہوگا. وہاں پر سید زادوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے، وہاں پر شہید ہوئے لیٹے تھے. مگر تمہارے یہاں 10 محرم کو کربلا میں کیا ہوتا ہے؟ ذرا اس پہ بھی توجہ کرو، اس پہ بھی غور کرو. 10 محرم کو کیا ہوتا ہے؟ تمہارے یہاں حلوے پراٹھے کی دکانیں لگتی ہے، تمہارے یہاں سوٹ بتاشوں کی دکانیں لگتی ہے، تمہارے یہاں چورن چاٹ کی دکانیں لگتی ہے، تمہارے یہاں میلے ٹھیلے لگتے ہیں، تمہارے یہاں جھولے لگتے ہیں، جھولے. تمہارے یہاں کشتیاں ہو رہی ہے، تمہارے یہاں مرد و عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے. لڑکیاں میک اپ کر کے کربلا میلے میں جا رہی ہے، لڑکے بھی جا رہے ہیں. ایک دوسرے سے موبائلوں پہ چیٹنگ ہو رہی ہے اور باتیں ہو رہی ہے. ارے تم حسینی ہو، حسین پاک کو جانے والے ہو، اگر سننے کا کلیجہ رکھتے ہو تو سنو. وہاں کربلا میں شریعت مصطفیٰ نبی کے بچوں نے بچائی تھی، وہاں پر دین مصطفیٰ نبی کے بچوں نے کربلا میں اپنی جانیں دے کر کے بچائی اور اپنے گھر بار لٹا کر کے بچائے. تمہاری بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے یا کربلا میں چھن چکے ہیں، عزتیں اتر رہی ہے. مجھے بتاؤ کیا یہ حسینی ہو سکتے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں؟ اگر حسینی بننا ہے تو 10 محرم کو روزہ رکھو، 9 محرم کو روزہ رکھو، حسین پاک کی محبت میں کھچڑا پکاؤ، بریانی پکاؤ، لنگر چلاؤ، جتنا ہو سکے غریبوں کی مدد کرو. حسین پاک کی قربانی کو یاد کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرو تو یہاں پر بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. اکا ادھر برابر میں ہی ہے کہیں، مجھے لگتا ہے ایک آدھ روڈ بیچ میں ہوگا، ایک آدھ کھیت بیچ میں ہوگا. ہاں مگر یہ گاؤں اب سے نہیں، پہلے سے مشہور ہے اور جانا جاتا ہے. بے شک. آپ کہیں گے کیوں؟ سید صاحب، اگر کسی گاؤں میں کوئی منتری ہوتا ہے نا تو وہ اسی منتری کے نام سے جانا جاتا ہے. اچھا وہ والا گاؤں، ہم رامپور، ہمارا کہیں باہر جاتے ہیں نا تو رامپور لکھا جاتا، اچھا وہ اعظم خان والا رامپور، لوگ ایسے کہتے ہیں. کوئی اگر چور ہو، بہت بڑا ڈکیت، تو وہ اسی گاؤں سے اسی ڈکیت کے نام سے مشہور ہوتا ہے. کوئی اگر بہت بڑا پہلوان ہو تو وہ اسی پہلوان کے نام سے مشہور ہوتا ہے. کوئی بھی اگر ہو تو وہ اسی کے نام سے مشہور ہوتا ہے. مگر تمہارا گاؤں اب سے نہیں، تمہیں بھلے پتہ نہ ہو، چراغ کے نیچے اندھیرا رہتا ہے، مگر آپ یہاں سے بریلی ہوتے ہوئے ادھر لکھنؤ تک، بہار تک نکل جائیے، ادھر سے اس طرف کو گجرات تک جائیے، ادھر پہاڑوں میں جائیے، ادھر جائیے، جو بھی اگر اچھا قرآن شریف پڑھنے والا ہوگا تو وہ قاری حامد علی صاحب کو ضرور جانتا ہوگا. جی 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 ماشاء اللہ. تو لوگ کہتے ہیں اچھا وہ قاری حامد علی صاحب والا گاؤں. حضرت انہوں نے بزرگوں کی صحبت، اور وہ ایسے نہیں خالی نام ہو جائے. جی جی بے اب تو شک. یہ ہے ادھر کی ایک شعر چرایا، ادھر کا چرایا، ادھر کا چرایا، مقطع اپنا ڈال دیا، یا مقطع میں بھی کسی کا نام کاٹا اپنا جوڑ دیا، جی صحیح بات. وہ بھی شاعر صاحب ہیں.
मगर इनसे गुलफाम साहब से पूछो कितनी मेहनत से लिखा जाता। नूरुद्दीन मंजर साहब इनके चच्चा बैठे, उनसे पूछो कितनी मेहनत से लिखा जाता है। बहरहाल, और अब माशाल्लाह मुफ्ती हम्माद के हर तरफ चर्चे, अल्लाह का फजल है, एहसान अजीम है, माशाल्लाह। समझा। अच्छा कि वो उनका वाला गांव, बहरहाल ये आप लोगों की खुशकिस्मत है। हमारे गांव में जाइए तो लोग मेरा नाम लेंगे कि अच्छा उनका वाला गांव। सैयद साहब के यहाँ जाइए, सुकटिया 2 हैं, समझे, पूरे पहले। अच्छा वो मियाँ वाली सुकटिया होता है नहीं, पूछो, मौजूद है। संबल के पास गांव है वो, अभी हम गए वहां पे। अच्छा वो वाला गांव जहाँ कारी यूसुफ रजा संबली रहते हैं। मतलब जो मशहूर होता है ना, उससे ही वो मशहूर होता है, जाना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कारी साहब बड़ी हजरत मेहनतें की हैं, बड़ी अभी मैं किताब देख रहा हूँ, माशाल्लाह। तहकीकी जवाब, लफ्ज वाद की तहकीक। बड़े बड़े उलमा फिसले, बड़े बड़े, मगर उन्होंने जो तहकीक साबित की है 32 साल के बाद, अब फिर पलट के उलमा अरब का भी यही आया, सुभान अल्लाह। द्वाद दाल के मुशाबे नहीं बल्कि ज़्वा के मुशाबे। ये बेशक। किताब अभी देख के आऊं मैं। बहरहाल बहुत सारी ऐसी चीजें, अल्लाह ताला आपके गांव में बहारें अता फरमाए, आमीन। अल्लाह आपको सलामत रखे। मगर एक बात बताएं यार, आज गांव वालों को मौका तो नहीं लग गया? कहीं मौका मिल गया हो, ये बच्चे जितने हैं घर में शैतानी कर रहे हो कि जाओ तुम सब जलसे में जाओ, हम आराम से सोएंगे। यहां से यहां तक नजर डालियो, पूरे जलसे में बच्चे ही बच्चे भरे पड़े हैं यार। या तो इस गांव में बच्चों की पैदावार ज्यादा है, अल्लाह ताला, अब मुझे लगता है ये मियाँ की दुआएं हैं, ये हमारे बहुत करीबी हैं। अल्लाह ताला बरकत अता। अगर किसी की औलाद नहीं होती तो मियाँ के पास तो जाती हैं, हमारे जी पास जी। जाती हैं कि मियाँ जरा दुआ करना औलाद हो जाए, मगर इतनी भी दुआ क्या, ये भरे पड़े हैं। आज गांव वाले बड़े आराम से सो रहे होंगे, ये जो घर में खुच्चड़ काटते थे ना, आज जलसे में खुच्चड़ काट रहे हैं। एक तरफ से यहाँ देखिए छठ के, एक भी बूढ़ा मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहा, एक भी बूढ़ा। मुश्किल से इल्ला माशाल्लाह कोई एक आध बूढ़े अगर हुए, बुजुर्ग हुए, वो भी लग रहा धोखे से आ गए, पता नहीं क्या, अल्लाह सलामत रखे। एक भी बुजुर्ग अगर आ जाता, अब ऐसा तो है नहीं सारे बुजुर्ग कब्रिस्तान में चले गए होंगे, ऐसा भी नहीं है। अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाए, आमीन। अल्लाह सलामत रखे। सबसे अच्छा इंतजाम तुमने मैक वालों के लिए करा बैठने का, बंदा टांग फैला के बैठा बड़ा आराम से, कुछ करो मौज में। क्या नाम बेटा तुम्हारा? हाँ? शमशाद। अच्छा, अब के अगर तुम्हें ना मैक वालों को नजराना दो तो 50 रुपए बढ़ती दियो, ताकि अगले जलसे में ये टोपी लगा के आए, है नहीं? 50 रुपए की टोपी खरीद लेंगे, ताकि टोपी भी जलसे में आया करो, टोपी लगा के आया करो। तुम्हारी बराबर दो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, चाहे बड़े भाई की पहन के आए हो, मगर है तो है सर पे। अल्लाह ताला सलामत रखे। अच्छा अभी इजाजत है? जी जी। वो जो उधर खड़े हैं ना, वो इस चक्कर में कि 10 मिनट सुनेंगे, अगर अच्छी लगी तो ठीक है, वरना भाग जाएंगे। वो मोर्चे पे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं वो यही लोग, बात है। मगर मुझे उम्मीद है वो भागेंगे नहीं, उनके पाँवों में ताकत ज्यादा है। अल्लाह सलामत रखे। मैंने दूसरे मौजू की आयत पढ़ी थी, मगर हमारे नकीब इजलास पे करे मोहब्बत इखलास कमेटी वालों की तरफ से ये रहा इशारा है कि कुछ इमाम हुसैन पाक के ताल्लुक से बोला जाए। ये हालांकि जो मौसम होता है उस मौसम की बात ही अलग होती है, आदमी का दिल और आंखें सब रोई रोई होती हैं, एक वही चलता होता है दिमाग में। और अब तो इंशाल्लाह बोलने की कोशिश करूंगा मैं, समझ रहे, मगर मैंने जो आयत पढ़ दी है उसको रोकता हूं और करबला शरीफ की तरफ ही बोलने की कोशिश करता हूं। बोला आप लोग सुनना चाहते हैं? पहले एक शेर पढ़ के देखूं कि जी आवाज क्या इरशाद। कह रही है। इरशाद। आप लोग सुनना चाह रहे हो? सारे बच्चों की आवाज आ रही है।
دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ. بولو یا حسین آقا حسین مولا حسین. حسین پاک کی اولاد یہاں بیٹھے. آج دل کی تمنا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. سب لوگ کہنا یا حسین تاکہ وہی سما بن جائے اور میں بول سکوں. دشت بلا کو عرش کا زینہ بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. بولو یا حسین دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب. ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا اور تم نے حسین آقا حسین تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. بولو یا حسین. امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان رمضان المبارک کے مہینے سے جو پہلے مہینہ آتا ہے اس کو شعبان بولتے ہیں. اس کی 5 تاریخ کو اور 4 ہجری میں امام حسین پاک مدینہ شریف میں پیدا ہوا. بے شک سبحان اللہ. پیدائش ہو گئی. بچوں او بچوں میرا چاند میری طرف توجہ رکھو. 4 ہجری میں مدینہ پاک میں امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. بے شک. اب سنو توجہ رکھنا. ایک ایک سوال کروں گا اور جواب دیتا چلوں گا. نہ کوئی دیوانہ کوئی بات نہیں. بینڈ مان جاؤ بیٹا. چھیڑو مت. اچھا کمیٹی والے گئے کہاں ہیں کمیٹی والے؟ اچھا تم اکیلے اور باقی وہ یہی کہتے کہ تو سنبھال لے میں کہ سو رہا ہوں. بیٹھ جاؤ. تم اکیلے بھی کھائے کو کھڑے ہو جاؤ. بیٹھ جاؤ. سیدنا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نبی فرماتے ہیں اگر جو حسین پاک سے محبت کرتا ہے وہ مجھ محمد الرسول اللہ سے محبت کرتا ہے. بے شک سبحان اللہ. جو حسین پاک کا نہیں وہ میرا نہیں. اور تم حسین پاک سے محبت کرتے ہو تو حدیث شریف سنو.
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یعنی حسن اور حسین سے، مولا پروردگار تو بھی ان سے محبت کر، اور مولا جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرنا، سبحان اللہ، ان ماشاء سے اللہ۔ بھی محبت کرنا۔ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ، اب یہ محبت کا تقاضا ہمارے لیے نبی کی طرف سے دعا ہو گئی۔ کیا ہو گئی بولو؟ کیا ہو گئی بولو؟ اب حسین پاک، شروع ہو رہا، توجہ رکھنا، ہم حسین پاک سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا یہ ہے، تم نے کچھ لوگوں کے بال دیکھے ہوں گے، لڑکوں ایسے بال ہوں گے تمہارے جیسے فلم بنانے والوں کے بال ہوتے ہیں، جیسے فلم میں کسی ہیرو کے بال ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں محبت کی ایک لکیر جا رہی ہے، تمہیں وہ بال اچھے لگ رہے ہیں، تمہیں وہ چیز اچھی لگ رہی ہے، یہی وجہ، اگر حسین پاک سے محبت ہے، حسین پاک سے سچی اور پکی محبت ہے، تو حسین پاک کی زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوٹی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بولو کیا نماز چھوٹی؟ حسین پاک کی زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوٹی، اور جب نماز نہیں چھوٹی تم محبت کرتے ہو تو تمہاری بھی ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ایک وقت کی یہ محبت ہے۔ کچھ لوگوں نے محبت کا استعمال غلط کیا ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ناچ لو، جتنا کود لو، جتنے ڈھول بجا لو، جتنی خرافاتیں کر لو، جتنے میلے لگا لو، جتنے ٹھیلے لگا لو، اتنے ہی حسین پاک سے زیادہ محبت، یہ غلط ہے۔ بے شک، سید صاحب یہاں موجود ہے، یہ بالکل غلط۔ حسین پاک کی محبت میلوں ٹھیلوں میں نہیں ہے، حسین پاک کی محبت ناچ کھیل کود میں نہیں ہے۔ اگر حسین پاک سے محبت ہے تو تمہارا رخ مسجد کی طرف کو ہوگا، اگر حسین پاک سے محبت ہے تو تم کسی کو ستاؤ گے نہیں، اگر حسین پاک سے محبت ہے تو کسی کو تڑپاؤ گے نہیں، حسین پاک سے محبت ہے تو جھوٹ نہیں بولو گے، حسین پاک سے محبت ہے تو کسی کا روپیہ پیسہ نہیں مارو گے، حسین پاک سے محبت ہے تو کبھی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گے، شریعت مصطفیٰ کے خلاف قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ حسین پاک سے محبت ہے تو تمہارا انداز یہ ہوگا، اگر تم کھاؤ گے تو تمہارے کھانے کی ادا بولے گی نبی نبی، تمہارے پینے کی ادا بولے گی نبی نبی، تمہارے چلنے کی ادا بولے گی نبی نبی، تمہارا پہننا، اوڑھنا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہر ادا بولے گی نبی نبی۔ تب تو تم پکے سچے حسینی ہو، اور اگر ڈھول بجاؤ گے، میلے ٹھیلے لگاؤ گے، ناچ کھیل کود میں جاؤ گے، تیری میری بہن بیٹیوں کو تکو گے، شریعت کا خون کرو گے، مصطفیٰ کو ناراض کرو گے، تو کتنے ہی تم حسین پاک کے نعرے لگا لو، کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس علماء اہل سنت۔ حسین پاک کی محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ بے شک، حسین پاک سے اگر پکی سچی محبت ہے تو سنو، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایمانداری سے بتانا، اب میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ 10 محرم کو کیا ہوتا ہے؟ کربلا شریف لگتی، بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ کربلا شریف میں کیا ہوتا ہے؟ میلہ لگتا ہے، ہوتا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہے 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ اللہ
اگر تمہارے کسی بچے کی طبیعت ناساز ہو جائے، کسی کے بچے کی طبیعت خراب ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو نکل جاتے اور روتا ہوا آتا ہے، حضرت دعا کر دو، بچہ بہت تڑپ رہا، حسین پاک کا سگا بیٹا جن کا نام حضرت علی اصغر ہے، 6 مہینے کے بچے، ہم اور یہ اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں مگر پھر بھی لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ حسین پاک کے بیٹے تھے۔ بے شک ان کے حلقوم پہ ایسا تیر لگا جو گھوڑوں کے مارا جاتا تھا، جو جانوروں کے مارا جاتا تھا، ایسا تیر لگا حلقوم کو پھاڑتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ ان میں یہ پاور تھا، ان میں یہ طاقت تھی، اگر کہہ دیتے مولا ان یزیدیوں کو ہلاک و برباد کر دے تو ایک بھی یزیدی نہیں بچتا۔ بے شک بے شک 6 مہینے کا بچہ کربلا شریف میں شہید ہوا، وہ بھی 3 دن بھوکے اور پیاسے۔ آج اگر ہم کسی سے کہہ دیں لے لو تو کوئی بھی مولانا کہتا ہے ارے ہم تو سیدوں کا ہی صدقہ کھا رہے ہیں، جن کے نانا کا صدقہ کھا رہے تھے، آج ان کے بچوں کو کربلا میں بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ 3 دن بھوکے اور پیاسے سید زادے تڑپتے رہے، امتحان دیتے رہے۔ وہ سیدزادیاں جن کی پاکی کی باری میں، جن کی پاکی کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، اور سیدزادوں کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آج ان سیدزادیوں کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہنائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ 10 محرم آ گئی، حضرت عباس کے بازو کٹ چکے ہیں، حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو شہید ہوئے، لیٹے کربلا میں لیٹے۔ حضرت قاسم امام حسن کے بیٹے شہید ہوئے، کربلا میں لیٹے۔ بے شک حضرت اون محمد سیدہ زینب کے سگے بیٹے امام حسین کے سگے بھانجے وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے، لیٹے۔ بے شک حضرت علی اکبر امام حسین کے بیٹے وہ بھی شہید ہوئے، لیٹے۔ بے شک کتنے لوگ 10 محرم کو کربلا میں شہید ہوئے، لیٹے۔ امام حسین پاک بھی 10 محرم کو کربلا شریف میں شہید ہوئے، لیٹے۔ اللہ امام حسین پاک کے بیٹے امام زین العابدین 3 دن سے بخار میں بھوکے پیاسے، ایک ظالم نے گریبان پکڑ کے یہاں سے کھینچ کے میدان میں ڈال دیا۔ امام حسین پاک کے بچے اور بچیاں اور گھر کی بیویاں کسی کے ہاتھ آگے کو باندھ دیے، کسی کے پیچھے کو باندھ دیے۔ امام حسین کی سگی بیٹی جن کا نام سیدہ سکینہ، اردو میں سکینہ، عربی میں جی بے شک سیدہ سکینہ، پھپھو میرے بابا کو دکھا دو، بابا کو دکھا دو۔ امام حسین شہید ہوئے، لیٹے۔ حسین کی سگی بیٹی کربلا میں گھوم رہی ہے، 7 سال کی بچی کربلا شریف میں شہید ہوئے، لیٹی، کربلا شریف میں پریشان گھوم رہی ہے۔ اللہ کہہ رہی ہے میرے بابا کہاں ہے؟ ایک ظالم آیا، اس کی نظر کان کی بالی پہ پڑ گئی، بیٹا ہنسو مت، میری طرف ذرا توجہ دو، او بچوں ذرا میری طرف توجہ دو، ہنسو مت۔ سیدہ سکینہ ان کے کان میں بالی، ایک ظالم کی نظر پڑی، اس بالی پہ سونے کی تھی، اس پہ نیت خراب ہو گئی۔ اللہ اکبر وہ تو دولت کے لالچی تھے۔ کربلا بتا رہا ہوں 10 تاریخ میں کیا ہوا۔ ظالموں نے سیدزادوں کے اور سیدزادیوں کے خیموں میں آگ لگا دی تھی۔ جن سیدوں کے تم ہاتھ چومتے ہو ان کی وہ اولاد، ان کے وہ باپ دادا تھے۔ لیکن سنو، امام حسین پاک کی بیٹی کی بالی اتنی زور سے کھینچی گئی کہ کان چر جاتا ہے۔ جیسے ہی کان چرا، اللہ ایک چیخ نکل جاتی ہے۔ کربلا میں کیسے بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کربلا میں کیسی تکلیفیں ہو رہی ہیں، کربلا میں کتنی تکلیفیں
लेकिन मेरी तरफ तवज्जो दो। तुम हुसैनी कहने वाले अपने आप को ईमानदारी से एक मर्तबा अपने गिरेबान में झांक करके देखना, तो तुम्हें पता चल जाएगा हम कितने पानी में है। वहां 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में क्या हुआ था ये तुम्हें पता चल गया होगा। वहां पर सैयदजादों की लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए थे, वहां पर शहीद कुएं लेटे थे, मगर तुम्हारे यहाँ 10 मुहर्रम को करबला में क्या होता है, जरा इस पे भी तवज्जो करो, इस पे भी गौर करो। 10 मुहर्रम को क्या होता है, तुम्हारे यहाँ हलवे पराठे की दुकानें लगती है, तुम्हारे यहाँ सोट बताशों की दुकानें लगती है, तुम्हारे यहाँ चूरन चाट की दुकानें लगती है, तुम्हारे यहाँ मेले ठेले लगते हैं, तुम्हारे यहाँ झूले लगते हैं, झूले, तुम्हारे यहाँ कुश्तियां हो रही है, तुम्हारे यहाँ मर्दों औरतों का इख्तिलात हो रहा है, लड़कियां मेकअप करके करबला मेले में जा रही है, लड़के भी जा रहे हैं, एक दूसरे से मोबाइलों पे चैटिंग हो रही है और बातें हो रही है। अरे तुम हुसैनी हो, हुसैन पाक को चाहने वाले हो, अगर सुनने का कलेजा रखते हो तो सुनो। वहां करबला में शरीयत मुस्तफा नबी के बच्चों ने बचाई थी, वहां पर दीन मुस्तफा नबी के बच्चों ने करबला में अपनी जानें दे करके बचाई और अपने घर बार लुटा करके बचाए। तुम्हारी बेटियों के सरों से दुपट्टे या करबला में छिन चुके हैं, इज्जतें उतर रही है। मुझे बताओ क्या ये हुसैनी हो सकते हैं जो ऐसा काम करते हैं? अगर हुसैनी बनना है तो 10 मुहर्रम को रोजा रखो, 9 मुहर्रम को रोजा रखो, हुसैन पाक की मोहब्बत में खिचड़ा पकाओ, बिरयानी पकाओ, लंगर चलाओ, जितना हो सके गरीबों की मदद करो, हुसैन पाक की कुर्बानी को याद करके अपने गुनाहों से तौबा करो, तो यहाँ पर भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। मुझे मालूम है मौजू ऐसा ही है, जरा मुश्किल से सुन पाओगे, और फिर ऊपर से बच्चे हैं, ये उम्र भी ऐसी है, इनके पीछे जब तक डंडा लेकर आदमी नहीं घूमता ना तब भी ये सुधरते नहीं है। ये उम्र ही ऐसी है, वो एक नारा लगा दे हमारा बंदा तो उसे ही देख के हंस रहे हैं, यही पता नहीं है क्या जा रहा, और ये पता नहीं है हंस रहे हैं, इसमें मोबाइल में कैच हो जाता है, इनके अब्बा की बहुत ऊंची नामवरी होगी ना, ये भी पता नहीं है। और वो भी बंदा एक जगह रुकता ही नहीं है, कूदा फिरता रहता, कभी इधर कभी उधर, 10-20 रुपए के लालच में भागा फिरता है। सही बात, सही फरमाया। उसे भी सोचना चाहिए कि मौजू क्या है, वक्त क्या है, तो क्या मतलब बस हंसे मुझे देख के, रुकेगा नहीं, 5 मिनट इधर से उधर भागा फिरेगा। मोहब्बत नहीं है, ये बेवकूफी है, इसको मोहब्बत नहीं कहते हैं, जानबूझ के भी करते हैं। हाँ, ताकि लोग मुझे देखें, मेरी तरफ को देखें और यूं करें और तू करें, ऐसा करें, और ये पता नहीं है इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर होता है। कितनी मुश्किल से इन कमेटी वालों से पूछो, कितनी मुश्किल से इन्होंने जलसा किया होगा ऐसे वक्त में, हजरत चंदा करके, ये करके, और ऐसे इतने इतने मुखालिफ लोग आजकल हो जाते हैं। कई जगह जलसे तो ऐसे बंद हो गए, पुलिस वालों के किसी किसी फोन कर दिया, दीनी काम में अर्जेंट डाल देते हैं लोग, आपको क्या पता। और ये आते हैं मिनटों सेकंडों में, आप भी इन्हीं की तरफ हो जाते, वो इधर को जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कई लड़के तो मुंह गिरा रहे है करके, जैसे अब्बा जा रहे हैं इनके। हाँ, और उसे भी कभी इधर बैठेगा तो कभी उधर बैठेगा, कभी उधर बैठेगा, उनको भी पता नहीं। तुम्हें भी इतने जल से सुनते हुए हो गए, इतने जल से सुनते होगा, थोड़ा शऊर रखो, थोड़ा ढंग से, और स्टेज से ही सब ये सब होगा तो फिर इन लोगों पे क्या असर पड़ेगा बेटा। सही बात है। ठीक है, अब समझ रहे हो बात? हाँ हाँ, तो हर बात में कर देंगे, अमल के लिए दुआ करो। तवज्जो रखो, मेरी सही बता रहा हूँ, ऐसे वक्त में जलसे कराना हजरत बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ये जो हसद है ना, हसद, ये कीना, और ये ज्यादातर अब मुसलमानों में, और इतना आराम से आके बैठता है जैसे इसने कुछ भी नहीं किया, और दिल से इतना काला रहता, इतना काला रहता। दीनी और इस्लाम हजरत कई जगह जलसे बंद हो गए कि नहीं, कौन हो गए कहीं, हाँ पूछो, ऐसे हो जाता। तो इन कमेटी वालों ने जलसा किया, मुबारकबाद के लायक है।
ان کے بیٹے کی یا بیٹی کی یا بھائی کی یا کسی کی شادی نہیں ہے یا رشتہ داری کا ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے، یہ نبی کے بچوں سے محبت ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ اور ماشاء یہی اللہ۔ محبت تمہیں جنت میں لے کے جائے اگر سچی محبت ہے تو۔ اب دیکھو کربلا شریف کے حالات، اب ایمانداری سے بتائیو تمہاری کربلا اور وہاں کی کربلا کسی چیز میں میل کھا رہے ہو؟ نہیں، وہاں پر کیا ہوتا 10 تاریخ کو، اور تمہارے یہاں لگتا ہوگا تو لڑکیاں میک اپ کر کے نئے کپڑے پہن کے کہاں جا رہی ہیں؟ میلے کو۔ ان کا ابا جیسے ہے ہی نہیں، ان کی اماں جیسے ہے ہی نہیں، اس سے پوچھو کہ تو کیوں جا رہی ہے بھائی میلے کو؟ 10 محرم کو ہوا کیا تھا؟ جب اتنے بڑے بچے کھیلیں گے کودیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، سنیں گے تو انہیں کیا پتا، انہیں تو یہی پتا ہے کہ وہاں تو میلہ ہے، وہاں تو میلہ ہے۔ لیکن جس کے گھر کا جو جاتا ہے نا، ہوٹ خشک ہو جاتے ہیں، ہوٹ۔ اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں اگر 2 موتیں ہو جائیں نا، 2 تو 3 دن تک کھانا نہیں بنتا ہے۔ اگر 2 لوگ مر جائیں، کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ بھی اگر حادثہ ہو جاتا ہے تو منہ سوکھے رہتے ہیں۔ یہ نبی کے بچوں کا جگرا ہے، سمجھے؟ ایک امام زین العابدین کربلا میں بچے تھے، آج دیکھو کتنے حسینی سید ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کتنے حسینی ہیں معلوم ہے آپ کو؟ لیکن میں جو بتا رہا ہوں توجہ رکھنا نوجوانوں، بڑی مشکل سے یہ راتیں ہاتھ آتی ہیں، اس وجہ سے خالی وقت جانا نہیں چاہیے۔ تو ہماری کربلا میں اور ان کی کربلا میں، ہماری جو اس وقت کی کربلا اور اس کربلا میں کوئی میل نہیں ہے کہیں سے کہیں پر۔ ہاں 10 محرم کو کیا کرو تم؟ روزہ رکھو، اس سے بعد میں ایک دن روزہ رکھو یا ایک دن پہلے روزہ رکھو، سمجھ رہے میری بات؟ امام حسین پاک کی محبت میں کھچڑا پکاؤ، حلیم بریانی پکاؤ، تقسیم کرو، کھاؤ کھلاؤ، غریبوں کی مدد کرو، یہ ساری چیزیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کا اسلام کتنا سچا، سبحان اللہ۔ تاکہ پتہ چل جائے ان کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ اب چلو امام حسین پاک کی نماز جنازہ، یہ بھی بتا دوں میں 10 محرم کو شہید ضرور ہوئے مگر نماز جنازہ 10 محرم کو نہیں ہوئی ہے۔ امام حسین پاک کی نماز جنازہ 11 محرم کو ہوئی ہے۔ جی بے شک۔ 10 محرم کو کیوں نہیں ہوئی؟ اس میں بھی کوئی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان ظالموں نے شام تک کربلا میں وہ غنڈہ گردی کی تھی، مار پیٹ کی تھی، سیدزادیوں کے کسی کے آگے ہاتھ باندھ دیے تھے، کسی کے پیچھے ہاتھ باندھ دیے تھے، کسی کو گھوڑے پہ بٹھا دیا تھا، کسی کو پیدل کھچیڑ رہے تھے۔ اللہ وہ عالم کیا تھا، وہ عالم کیا تھا، مت پوچھئے۔ شام تک وہی کربلا میں یہی کرتے رہے۔ شام ہوئی، خولی کے نیزے پہ امام حسین پاک کا سر ہے، لے کے چل دیے۔ اب 11 محرم کو کربلا خالی ہوئی تو کربلا شریف کی برابر میں ایک بستی تھی جس بستی کا نام ہے مقام غادریہ، وہاں کے لوگ آئے، انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ بے شک۔ ایک قبر شریف میں کربلا شریف میں دیکھ کے آیا ہوں، وہاں دیکھ کے آیا ہوں میں، ایک قبر جو ہے نا اسی میں